سیدھ میں 2 نفل پڑھنا، نفل نہیں، وہ 2 رکعت واجب ہے مقام ابراہیم کے پیچھے، جہاں تک چاہے میلوں تک چلے جاؤ، جہاں موقع ملے پڑھ لو، نہ ملے پورے حرم میں پڑھ لو۔ میں نے طواف کرتے ہوئے ملتزم پر کعبہ کی دیوار سے لپٹ کر دعا کی ہے۔ بہرحال ایسا کرنا نہیں چاہیے جب تک کہ طواف ختم نہ ہو جائے، لیکن اللہ قبول فرمائے۔ سعی کرتے ہوئے مجھے پتہ نہیں کیا کہتا ہے، سبز اس کے پیچھے مجھے بھول گیا تھا، آگے جا کر یاد آیا تو میں واپس آ کر دوڑا۔ دوڑنے کی ضرورت نہیں تھی، بس یہ بے وقوفی ہے۔ لوگوں نے خود مسئلہ کھڑا ہوا ہے کہ جو سبز لائٹیں ہیں ان میں دوڑنا ہے، دوڑنا تو منع ہے، تیز تیز چلنا، دوڑنا تو منع ہے۔ کہتے ہیں جی کہ حرم میں 4 ائمہ کا درس ہوتا ہے۔ ہاں جی بالکل ہوتا ہے، یونیورسٹیوں میں بھی ائمہ فقہ المذاہب الاربعہ پڑھائی جاتی ہے، مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ یہ کیسے آپ کو خیال آیا ہے؟ یہاں کی یونیورسٹی میں تمام ائمہ اربعہ کی فقہ پڑھائی جاتی ہے۔ پتہ نہیں آپ نے کیا لکھا ہے، حرم کی طرف سے مناظرے میں حصہ لیا، کوئی مناظرہ نہیں ہوا، یہ آپ نے خود گھڑا ہے کوئی مناظرہ۔ مسائل ہوتے ہیں اللہ کے بندے، جب علماء حرم میں درس دیتے ہیں تو ان کے ہاں شاگرد بھی آتے ہیں، ساتھی بھی آتے ہیں، سننے والے بھی آتے ہیں، تو بعض مسائل پہ باتیں ہوتی رہتی ہیں، اس کو مناظرہ تو نہیں کہا جاتا نا۔ فجر کی اذان کے بعد احرام کے نفل بیٹھ کر سکتے ہیں، ہاں پڑھ سکتے ہیں، لیکن پہلے طواف کے 2 رکعت پڑھیں، پھر فجر کی 2 رکعت سنت پڑھیں، چونکہ سنت پڑھنے کے بعد پھر کوئی نماز نہیں پڑھیں گے آپ، اور پھر 2 رکعت طواف واجب ہے، واجب سنت سے پہلے ہوتا ہے۔ صفا مروہ سعی میں عورت جوتے پہن کے صفا دوڑ سکتی ہے، ہاں جی دوڑ سکتی ہے، جوتے بھی پہن سکتی ہے، جوتے پاک ہوں تو حرم میں بھی پہن سکتی ہے۔ کہتے جی لوگوں کو تبلیغ میں وقت لگانے کا کہیں، یہ تبلیغ نہیں ہو رہی، لوگ وقت نہیں لگا رہے ہیں، صرف اس کو آپ تبلیغ سمجھتے ہیں جو آپ کریں، اور کوئی کرے تو وہ تبلیغ نہیں ہوتی۔ یہ جو کچھ ہے سب تبلیغ ہے، جمعہ کے دن جو درس ہیں کیا ہے؟ تبلیغ ہے۔ جتنے مدارس ہیں قرآن حدیث پڑھائے جا رہے سب تبلیغ ہی ہے، اور تبلیغ کیا ہوتی ہے؟ ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا واجب ہے۔ حضور کے نام پہ جو انگوٹھے چومتے ہیں بدعت ہے، درود شریف پڑھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں لوگ فرض باجماعت نماز کے بعد اونچی آواز میں ذکر کرتے ہیں، اس کا کوئی ثبوت حدیث میں نہیں ہے۔ ہمیں 1 دن کے لیے پاکستان سے عمرے کے لیے آئے ہیں، 7 دن مکے میں اور 7 دن مدینے میں، نماز آپ قصر پڑھیں گے۔ ہر بندہ پیشاب کا مریض ہے، ہر بندہ تو خیر نہیں ہے پیشاب کا مریض، جو مریض ہیں جن کو قطرہ آتا ہے وہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے اور نیچے کچھ نہ کچھ رکھے تاکہ مسجد میں قطرہ نہ گرے۔ کہتے رہے تو رجلاً بعد ما سلم علیک مسح بیدیہ وجہہ هذا لا يجوز۔ جب امام صاحب رکوع اور سجدے کے لیے اللہ اکبر کہتے ہیں، ہمیں بھی اللہ اکبر کہنے بالکل کہنا، اذا کبر فکبروا، یہی تو ہے نا کہ ہم امام کی تقلید کرتے ہیں، جو وہ کہے گا ہم کہیں، صرف جب قرآن پڑھے گا ہم خاموش رہیں۔ اذان سے لے کر جماعت کھڑی ہونے تک جو وقت ہوتا ہے ہم قضا نماز پڑھ سکتے ہیں،
مسجد نبوی میں ایک بیان ہو رہا تھا، کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، تو بابا ہر مسلک کے لوگ ہوتے ہیں، تم کیوں چکروں میں پڑتے ہو؟ شافعی بھی ہوتے ہیں، حنبلی بھی ہوتے ہیں، مالکی بھی ہوتے ہیں، اسی طرح اہل حدیث بھی ہوتے ہیں، تو اس لیے آپ فکر نہ کیا کریں۔ پاکستان میں جب اقامت ہوتی ہے تو بعد میں لوگ اٹھتے ہیں، کوئی حرج نہیں، بعد میں اٹھیں یا حی علی الصلاۃ پہ اٹھیں یا قد قامت الصلاۃ پہ اٹھیں۔ انگوٹھا چومنے جو ہے نا بدعت ہے۔ لاہور سے عمرہ کیا ہے، دوسرا عمرہ کرنا ہے، مسجد عائشہ سے کریں، کر سکتے ہیں۔ عمرے کی صفا مروہ دوڑنے کے بعد اگر بال ہیں تو مشین پھیرو گے نا، ورنہ اس طرح پھیرواؤ گے۔ جہاز میں دوسری سواری میں نماز کا وقت ہے تو وہاں بھی کوشش یہ کریں کہ کھڑے ہو کے پڑھیں، اور پڑھ سکتے ہیں، جگہ ہوتی ہے، ان سے اجازت لے لیں۔ عمرے کے وقت طواف ختم ہونے کے بعد بندہ حتیم میں 2 رکعت نماز پڑھے، ہاں ختم ہونے کے بعد بالکل پڑھے۔ مسجد جیرانہ اور مسجد عائشہ سے عمرہ ہاں ہو سکتا ہے۔ میں نے اپنا سر منڈوانے میں آدھا سر منڈوانے کے بعد صابن کا استعمال کیا، کوئی حرج نہیں۔ آدھا سر جب منڈا لیا ہے احرام سے تو نکل گئے نا۔ ویسے کوشش یہ کیا کریں کہ صابن استعمال کریں، لیکن سادہ صابن ہو، خوشبو نہ ہو۔ لوگ احرام سے بھی تصویریں کھینچ رہے ہوتے، اللہ ہدایت دے۔ کعبۃ اللہ شریف کو عورتیں مرد پتہ نہیں کیا ہے، بہرحال تصویریں نہیں کھینچنی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ یہاں پر لوگ جو ہے سیلفیاں بنا رہے ہیں، اللہ ہدایت دے۔ شیطان خبیث جو ہے حملہ آور ہے، بالکل شیطان تو اپنے کام میں لگا ہوا ہے نا۔ ان الشیطان لکم عدو مبین، تمہارا دشمن ہے وہ۔ کہتا ہے جی کہ پورے کے پورے مطاف کو ہر جگہ، کیا یہ جائز ہے؟ پتہ نہیں ہر جگہ کیا کر رہے ہیں، چوم رہے ہیں، بالکل ناجائز ہے۔ حجر اسود کے علاوہ کسی جگہ کو بھی چومنے کی اجازت نہیں۔ جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو حرم شریف کے دروازے نہیں ہیں، جب دروازے سے داخل ہوں تو پڑھیں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ عصر عشاء کی سنت غیر مؤکدہ میں درمیان تشہد درود کے ساتھ پورا، اور تیسری رکعت میں ثنا شروع کرتے ہیں نہیں۔ بہرحال اگر 4 رکعت پڑھنی ہے تو اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پہ کھڑے ہو جائیں گے، لیکن اگر پورا پڑھنے پر دوسری 2 رکعتوں کے لیے جب کھڑے ہوں تو پھر ثنا سے شروع کریں، وہ بھی جائز ہے۔ اسلام میں کسی کا بچہ یا بچی لے کر پالتے ہیں، بالکل جائز ہے، لیکن نام اس کے باپ کا چلے گا، تمہارا نہیں چلے گا۔ عمرے پر آیا، احرام کی حالت میں بوسہ لے لیا، کس کا بوسہ لے لیا؟ بیوی کے لیا ہوگا اور کس کا لیا ہوگا؟ بہرحال دم تو نہیں پڑی، لیکن گناہ ہے، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ 2-4 یار صدقہ کر دو۔ ان کو پتہ نہیں احرام کی حالت میں کیوں موقع ملتا ہے، آگے پیچھے وہ اجازت نہیں دیتی ہوگی۔ انا للہ و انا الیہ، یار کتنی کوئی 2-4 مہینے کا احرام ہے کہ صبر نہیں ہوتا؟ 4-5 گھنٹے کی آج کل تو بات ہے نا، تو 4-5 گھنٹے تو بندہ صبر کر سکتا ہے۔ عمرے کے لیے احرام کی حالت میں دم پڑ جاتا ہے۔ اگر احرام کی حالت میں آپ نے صفا نہ کیا دم پڑ جائے گا، احرام کی حالت میں آپ نے بال کٹوائے دم پڑ جائے گا، احرام کی حالت میں آپ نے دونوں ہاتھوں کے ناخن کاٹے دم پڑ جائے گا، آپ نے مونچھیں دونوں ساری کاٹ لی تب بھی دم پڑ جائے گا۔
حجر اسود کے بوسے دینے سے دم نہیں پڑتا. میں آپ کو دعا میں یاد کرتا ہوں، آپ کی بڑی مہربانی ہے، اللہ خوش رکھے. آپ کو ہم ہمیشہ دعا دیتے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں بھی سب کے لیے دعا کرتا ہوں. میرے خالہ کے شوہر بینک میں کام کرتے ہیں، ان کے گھر کھانا کھا سکتے ہیں. عورت اپنی لمبی چوٹی کو کاٹ کر چھوٹی کر سکتی ہے، بالکل حرام ہے. عورت کا بال کٹوانا اسلام تو کہتا ہے حج کرو عمرہ کرو، پھر بھی اتنے سے بال کاٹو پور کے برابر. تم سارے بال کٹوانا چاہتی ہو. میں نے ایک عمرہ کئی کے لیے کہ نہیں، ایک کے لیے ایک ہوتا ہے. طواف کرتے ہوئے ناک سے خون آ گیا، احرام پہ لگ گیا، میں نے وضو کر کے احرام دھو کے دوبارہ طواف کیا، ٹھیک ہے. کھانا کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے، میٹھا کھانا پہلے سنت ہے، کھانے کے بعد نہیں. یہ آپ لوگوں کو کسی نے غلط کہا ہوا ہے. اصل سنت یہ ہے کہ کھانے سے پہلے میٹھا کھایا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں تناول فرماتے تھے. یہاں عرب میں بھی جب آپ کسی گھر میں دعوت میں جائیں گے پہلے وہ کھجوریں رکھیں گے، تاکہ کھجوریں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میٹھی چیز سے معدہ کھلتا ہے، اس کی اشتہا خواہش ہوتی ہے کھانے کے لیے. یہ بعد والا مسئلہ جو ہے یہ تو مولویوں کا مسئلہ ہے، تاکہ بعد میں کھائیں گے تو کچھ گھر لے جائیں گے نا. پہلے کھا لیا سب نے، چٹ ہو گیا تو کیا لے جائیں گے. کیا روٹی کو 4 ٹکڑے بنا کر کھانا سنت ہے؟ کوئی نیا مسئلہ آپ نے گھڑا ہے. 4 ٹکڑے بناؤ چاہے 100 ٹکڑا بناؤ. عورتوں کی محفل میں عورت سر پر بنا دوپٹہ اوڑے رہ سکے نہیں رہ سکتی ہے. سر پر دوپٹہ اس کو ہر حال میں رکھنا چاہیے، چاہے عورتوں کی محفل بھی کیوں نہ ہو. لاہین، مجھے تو نہیں پتا لاہین کیا ہے، جب میں جانتا نہیں کیا بتاؤں. قرآن شریف پڑھتے وقت آیت کے آخری حرف پر سکون والے سانس نہ توڑتے ہوئے 4 یا 5 یا 3 آیتوں پر سانس توڑے کوئی گناہ نہیں ہوتا. ویسے کسی قاری سے پوچھ لیں، اچھی بات ہے، چونکہ قرات کا مسئلہ ہے. میرے ماں باپ زندہ ہیں، ان کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں، بس ان کے لیے نیت کر لیں، عمرہ ہو گیا. مسجد قباء کے 2 نفل اور طواف بھی ان کو دے سکتے ہیں، ساری عبادت دے سکتے ہیں. میرے ایک ماموزاد بہنیں بیوہ ہیں، کمانے والا کوئی نہیں، عمرہ کرنے آئی تھیں، صفا مروہ نہیں کیا اور بال کاٹ لیے ہیں، دم دینے کے قابل نہیں. آپ دے دیں ان کی طرف سے، ان کی مدد کر دو نا، ان کی طرف سے تم دم دے دو. صرف ہمدردی زبانی کلامی کرنے کا کیا فائدہ. عمرے پہ آیا، چھپ گیا، حج کیا، حج تو انشاءاللہ ہو جائے گا، لیکن اسلامی قانون کی حکومت کی مخالفت بھی کرنی چاہیے. کہتے جی کہ جس کنویں میں حضور پاک نے اپنا لعاب مبارک ڈالا تھا، وہ جیرانہ جہاں سے عمرے کا احرام باندھنے جاتے ہو نا، وہاں ہے وہ کنواں. اب تو اس میں پانی بھی نہیں رہا، انہوں نے وہ وہاں بیل لگا دیے ہیں، وہ پانی کھینچ کے ختم ہو گیا ہے. ہم نے دیکھا تھا جب اس وقت پانی تھا اس میں. کہتے جی کہ جنازے کی تیسری رکعت میں، تیسری رکعت تو ہوتی نہیں، تکبیر ہوتی ہے. رکعت تم نے کوئی نئی بنائی ہے. تو اللہم اغفر لنا کے بعد بھی جو دعا آتی ہو مانگتے رہو. کوئی یہی دعا، اللہم نقہم من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایاہم من الماء والثلج والبرد، اللہم بدل دارہم خیر من دارہم، بدل اہلہم خیر من اہلہم، اللہم لا تذلنا بعدہم ولا جو چاہے مانگے. ایک عمرہ کرنے کے بعد مسجد عائشہ سے عمرہ کرتے ہیں، جائز، بالکل جائز ہے.
لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ مکے میں رہتے ہوئے طواف زیادہ افضل ہے. کہتے جی لوگوں کے عقیدے کو ٹھیک کرنا بہتر ہے، طواف وہ بہتر ہے، چونکہ تعلیم دین تو فرض ہے نا، طواف تو نفل ہے. میقات سے احرام باندھا، سفر کے لیے روانہ ہوئے، راستے میں ناک سے خون آنے لگا، ساتھ میں ہونٹ خشک ہونے کی وجہ سے ہونٹ سے بھی خون آنے لگا، کوئی بات نہیں، آپ اس خون کو بند کر دیں اور دوبارہ وضو کر دیں، کوئی احرام نہیں ٹوٹتا، عمرے کو کچھ نہیں ہوتا. ایک محفل میں 3 طلاقیں دی جائیں تو بالکل 3 ہی ہوتی ہیں چاروں ائمہ کے نزدیک، صرف بعض علماء اہل حدیث اس کو 1 کہتے ہیں. صفا مروہ کی صفا دوڑنے کے بعد اپنا سر خود اپنا حلق کر سکتا ہے، ایک دوسرے کا بھی کر سکتا ہے. بہرحال امام کے آگے نہ کھڑے ہوں، کہیں بھی ہوں، حرم ہو یا غیر حرم ہو. اب امام صاحب مطاع میں اپنی اپنی جگہ کھڑے، جو کام ہو رہا ہے نا، مجبور ہے وہ. سبعین زمامن ہے یا سبعین پتہ نہیں کیا ہے، 12 سبعین الف زمام بھی ہے، 70 زمام بھی ہے. ایک شخص عمرے کے طواف کے بعد صفا کے بجائے حل کر دیا، بعد میں معلوم ہوا صفا نہیں کی، دم پڑ گئی، کیونکہ صفا چھوڑ دی اور حل پہلے کر لیا. احرام کی حالت میں ملتزم کو لگایا، ہاتھ میں خوشبو آنے لگی، کوئی بات نہیں، وہ تو ہر وقت الحمدللہ وہاں خوشبو ہوتی ہے. طواف کے دوران رحمت کے اور حمد کے اشعار پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر وہی ہے جو حضور پاک نے پڑھا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. عورتیں بال کاٹ کر کہاں پھینکیں، رکھ لیں کسی جگہ، دفن کر دیں. زندگی میں 1 یا 2 روزے توڑے تھے، کیوں توڑے تھے، وجہ 12 روزہ قضا کرو. اگر توڑنے کا معنی یہ ہے کہ نعوذ باللہ کسی نے بیوی سے مجامعت کر دی، پھر تو کفارہ ہے. رکن یمانی پہ ہاتھ لگانا سنت ہے، بوسہ نہیں. مکروہ وقت میں احناف کے نزدیک 2 رکعت واجب الطواف بھی نہ پڑھیں، بعد میں پڑھیں. مدینہ شریف میں داخل ہوتے ہوئے نہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ جب سامنے جائیں گے واجہ شریف میں، آگے پیچھے درود شریف پڑھیں گے. ایک اور پاکستان سے ایام حیض کی حالت میں احرام باندھ کے آئی، اپنی عادت کے مطابق 8 دن کے بعد غسل کر کے عمرہ کیا، لیکن بعد میں دیکھا وہ پاک نہیں تھی، بال بھی کٹوا دیے، مدینہ چلی گئی، احرام کی پابندیاں جاری رکھی. جب بال کٹوا دیے تو احرام کی پابندیاں کون سی جاری رکھی؟ بھائی بال کٹوا دیے، دم پڑ گئی، بس. مسجد حرام میں عورت اور مرد اکٹھے نماز پڑھتے ہیں، بس عورتوں کو علیحدہ پڑھنی چاہیے، مردوں کے آگے بھی نہ ہوں، برابر بھی نہ ہوں. 12 ربیع الاول کو لوگ عید کی طرح مناتے ہیں، بدعت ہے. طواف ہو یا عمرہ ہو یا حج، ایک کے لیے ایک. امام سے آگے جو پڑھی ہیں وہ نمازیں دوبارہ پڑھیں. واللہ اعلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم فرج هم المهمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین.
واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما. بے دینوں کو دین عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما. جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ جو دین کے ادارے ہیں مساجد ہیں مدارس ہیں ان کی حفاظت فرما. دین والوں کی حفاظت فرما. دین کی جماعتوں کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں کشمیر میں ہیں عرب میں ہیں عجم میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ حرمین شریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر